محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مومنات، ایک مرتبہ سورہ مبارک فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر آج کی مجلس کے اسپانسر کے تمام مرحومین اور مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع لنا بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کما ہوا اہلہ، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الرحمن في كتاب الفرقان وقوله الحق وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ درود بھیجیے محمد۔ دعائے خداوند منان، آج کی مجلس کے اسپانسر کی تمام خرچ اخراجات زحمات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ تمام مومنین و مومنات جو آج کی مجلس میں فرش عزا پر موجود ہیں، خدا آپ سب کو جزیل مرحمت فرمائے۔ اس عظیم الشان ادارے در زینب کے خدمت گزاران، والنٹیئرز، یہاں پر انتظام و انصرام کرنے والے ڈونرز، مومنین و مومنات، شرکت کنندگان، پڑھنے سننے والے، خدا سب کو اجر جزیل مرحمت فرمائے، دنیا اور آخرت کی خیر مرحمت فرمائے، اور خدا ہم سب پر قائم اور دائم رکھے، زندہ رہیں تو علی علی کر کے دنیا سے۔ واقعہ ہے، آپ نے تاریخ میں دیکھا بڑے بڑے بہادر شجاع آئے، لیکن تاریخ نے جس طرح کربلا کو سے موجود نہیں ہیں کہ جس طرح سے بلا موجود ہے۔ ہاں، یہ مقتل ہے کہ جو قیامت تک کے لیے ایک مکتب بن گیا ہے، ایک وہ جنگ کہ جو چند گھنٹے پر محیط ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کسی بھی چیز کو اگر بار بار ریپیٹ کیا جائے تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک داستان بار بار اسی کو دہرایا جائے، سنا جائے، سنایا جائے، تاثیر ختم ہو جاتی ہے، اثر ختم ہو جاتا ہے، سننے والوں پر گراں گزرتی ہے وہ داستان۔ لیکن کبھی تو یہ سوچنا چاہیے کہ اس داستان کے اندر ہے کیا،
جو ہر سال دہرائی جاتی ہے، بلکہ صرف کسی ایک مہینے میں نہیں، بار بار دہرائی جاتی ہے، مسلسل دہرائی جاتی ہے۔ لیکن جب بھی اس داستان کا ذکر ہو، جب بھی اس واقعے کا ذکر ہو، جب بھی کربلا کا ذکر ہو، یہ نہیں لگتا کہ کوئی 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے، یوں لگتا ہے جیسے کربلا آج کا واقعہ ہے۔ تبھی تو کہا گیا کل ارض کربلا وکل یوم عاشورا، یعنی کربلا کے اندر تاثیر وہ ہے خون مظلوم کے اندر کہ لگتا ہے کل کا نہیں، آج کا واقعہ ہے۔ 1400 سال سے یہ کہانی دہرائی جا رہی ہے، اور ہر دفعہ یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر وہی تازگی ہے، وہی اثر ہے، وہی درد ہے، وہی کشش جو ہے کربلا کے اندر، جاذبیت جو کربلا کے اندر ہے، یہ خود ایک معجزہ ہے کہ کربلا کی جانب آج لوگ اگر کھنچے چلے آ رہے ہیں۔ ابھی اربعین کا موسم آ رہا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے قافلے اربعین کی جانب، اربعین حسینی کی جانب، کربلا کی جانب رواں دواں ہیں، اور ان میں صرف شیعہ نہیں ہیں، جو جا چکے ہیں خدا ان کی حفاظت فرمائے، جو راستے میں ہیں خدا ان کو بھی خیر و عافیت کے ساتھ لے کر جائے، اور ہمارے کچھ برادران جو جانا چاہتے ہیں خدا ان کا سفر بھی بے خطر کرے۔ دیکھیے ہر مذہب و مکتب سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ جا رہے ہیں اس جانب کہ جو سرزمین عشق ہے، حالانکہ ان کا مکتب الگ ہے، ان کا مسلک الگ ہے، بعض مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن کربلا کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ کربلا کسی خاص مذہب کے لیے نہیں ہے، کربلا کسی خاص مکتب کے لیے نہیں ہے، بلکہ کربلا انسانیت کے لیے، یعنی جس کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے، جو اپنے آپ کو انسان کہلواتا ہے، ہر اس کا تعلق کربلا کے ساتھ ہے۔ کربلا نے صرف لا الہ الا اللہ نہیں بچایا، کربلا نے صرف محمد رسول اللہ نہیں بچایا، کربلا نے صرف علی ولی اللہ نہیں بچایا، بلکہ یہ بات بھی عرض کر دوں، ایک درود بھیجیے گا محمد والے محمد صلی علی محمد وعلی محمد۔ کربلا میں سمجھا تو یہ جاتا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ بچایا کربلا نے، محمد رسول اللہ، یہ اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن میں اپنا عقیدہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کربلا نے یہ سب بچایا اپنی جگہ پر درست، اعتراض نہیں، لیکن حقیقت میں اگر کربلا نے کسی چیز کو بچایا ہے تو علی ولی اللہ کو بچایا ہے۔ کیا بات، لا الہ الا اللہ تو اس طرف بھی تھا، محمد رسول اللہ کا انکار کرنے والے تو اس طرف بھی ظاہراً نہیں تھے، ہاں دل سے نہیں مانا تھا، وہ بات الگ ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کا بھی اقرار تھا، محمد الرسول اللہ کا بھی اقرار تھا، سینوں میں قرآن بھی تھا، نمازیں بھی پڑھی جا رہی تھی، تو پھر فرق کیا تھا؟ اسلام ادھر بھی، اسلام ادھر بھی، ہم جو کہتے ہیں کہ کربلا میں اسلام بچا، کون سا اسلام بچا؟ نمازوں والا اسلام، روزے والا اسلام، قرآن والا اسلام؟ تو لوگ تبھی تو لوگ آج کنفیوز ہیں، لوگوں کو یہ فرق کرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، وہ کہتے ہیں بھائی ادھر بھی تو صحابہ کرام کی اولادیں، ادھر بھی تو قرآن پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، ادھر بھی تو حفاظ قرآن، ادھر بھی، تو پھر فرق کیا ہے؟ تو لوگوں کو یہ اگر سمجھ آ جائے کہ کربلا نے جس چیز کو بچایا ہے وہ جہاں اسلام محمدی ہے وہی اسلام علوی ہے، جو حقیقی اسلام ہے، جو غدیری اسلام ہے، جو ولایتی اسلام ہے، جو محمد وآل محمد کا اسلام ہے، جس اسلام میں تمام انبیاء کی وراثت ہے۔ اسلام نے جو اسلام کربلا نے بچایا ہے وہ اسلام کا روشن چہرہ ہے، وہ دھندلا اسلام نہیں ہے، وہ کنفیوژن والا اسلام نہیں ہے، وہ اسلام کی روح ہے، بلکہ یہ عرض کر دوں کہ حافظ قرآن ہونا اور ہے، محافظ قرآن ہونا اور ہے۔ اس طرف تھے حافظ قرآن اور اس طرف ہے محافظ۔ حافظ قرآن یعنی جب تک زندہ ہے قرآن کا حافظ ہے، بلکہ زندہ بھی نہیں، جب خدا حافظہ چھین لے وہ ختم، جو قرآن یاد ہے ختم۔ جب تک حافظہ محفوظ ہے تب تک قرآن سینے میں محفوظ ہے، حافظہ ختم چاہے زندگی باقی ہے، جب حافظہ ختم ہو گیا وہ جو حفظ کیا ہوا ہے وہ ختم ہو گیا۔ دنیا کو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ان میں اور ان میں فرق کیا ہے۔ وہ زندہ رہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، یہ اگر ان کے سر کٹ کر سولی پہ بھی چڑھ جائیں تو یہ کٹے ہوئے سر کے ساتھ قرآن۔ محمد وآل محمد صلوات۔ یہ محافظ قرآن ہے، ظاہراً اگر زندگی نہیں ہے، ظاہراً ویسے تو یہ زندہ ہیں،
یہ اس حال میں بھی زندہ ہیں، یہ کٹ جانے کے بعد بھی زندہ ہیں، یہ شہید ہو جانے کے بعد بھی زندہ ہیں، لیکن جسے دنیا زندگی سمجھتی ہے کہ اگر دھڑ سے سر کو جدا کر دیا جائے تو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ زندگی ختم ہو گئی۔ انہوں نے اس حالت میں بھی قرآن پڑھا کہ جب قرآن پڑھنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ یزید کیا چاہتا تھا؟ یہی چاہتا تھا نا کہ ان کے سر کو جھکا دیا جائے، ان سے بیعت لے لی جائے۔ اور کتنے بدبخت ہیں کہ جو آج بھی یہ اعتراض کرتے ہیں معاذ اللہ کہ بیعت کیوں نہیں کی حسین ابن علی نے، کر لیتے یہ قتل و غارت گری کا بازار گرم نہ ہوتا، مسلمانوں میں جنگیں نہ چھڑتی۔ امام حالانکہ بعض یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ان سے پہلے جو امام تھے انہوں نے کیوں صلح کی۔ یہ ایک طویل موضوع ہے، اس پر خود گفتگو کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو امامت کے مرتبے کا نہیں پتا۔ امام اپنی مرضی کے تابع نہیں ہوتا کہ جب چاہے صلح کر لے، جب چاہے جنگ کر لے، جب چاہے کھڑا ہو جائے، جب چاہے بیٹھ جائے۔ امام اپنی مرضی کے تابع نہیں ہے، امام نفسانی خواہشات کے تابع نہیں ہے، امام کسی کرسی کے لیے جنگ نہیں کرتا، امام کسی کرسی اور منصب کے لیے صلح نہیں کرتا، امام مرضی خدا کے تابع ہوتا ہے۔ مرضی خدا ہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھنا واجب، مرضی خدا ہے جنگ کرو تو امام کے لیے جنگ کرنا واجب، چونکہ امام نمائندہ ہے خدا کا، وارث ہے تمام انبیاء کا۔ امام کی ذمہ داری یہ ہے، بلکہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کہہ دوں، امام کی جاب یہ ہے، امام کی ایک ذمہ داری ہے، امام کی ایک جاب ہے۔ امام اللہ کا نمائندہ ہے، امام اللہ کے دین کو قائم رکھنے والا ہے، دائم رکھنے والا ہے، اور اس دین کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے اللہ نے جہاں اس امام کو ذمہ داری دی ہے وہاں اس کا امتحان بھی لیا ہے۔ کتنے امتحانات کے جو انبیاء پر آئے، انبیاء نے ہاتھ کھڑے کر دیے، بڑے بڑے انبیاء نے ایک حد تک امتحان دیا، لیکن جب بات اس حد سے آگے بڑھی تو انہوں نے کہا خدایا، حضرت ایوب کا واقعہ دیکھ لیں، جب بات غیرت پہ آئی تو کہہ دیا خدایا تو نے میری جان کا امتحان لیا میں نے دیا، تو نے میرے بیٹوں کا امتحان لیا میں نے دیا، تو نے مال کا امتحان لیا میں نے، اب بات میری زوجہ تک آ گئی ہے، اب بات میری غیرت تک آ گئی، خدایا اب مجھ سے غیرت کا امتحان نہ لے، یہ امتحان میں نہیں دے سکتا۔ لیکن امام کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ دیا کہ خدا نے اس امتحان کو لیا کہ جس امتحان کو دینے کے لیے انبیاء نے بھی معذرت کر لی، ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو یزید کیا چاہتا تھا کہ بیعت لے، اور دنیا آج یہ سمجھتی ہے کہ کیوں بیعت نہیں کی۔ ایک کمال کا جملہ مولانا مودودی نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ امام نے بیعت کیوں نہیں کی۔ آج بھی اس زمانے میں بھی لوگ کہتے ہیں بیعت کر لیتے، یہ جنگ نہ چھڑتی، یہ فرقے نہ بنتے، یہ مسائل نہ ہوتے، آج یہ حالات نہ ہوتے، بیعت کر لیتے زندگی بچ جاتی، مسجد میں بیٹھ جاتے، دین کی تبلیغ کرتے، قرآن بتاتے، حدیثیں بتاتے، دین مصطفیٰ بتاتے، ہاں نواسے پیغمبر تھے۔ جنگ کیوں کی؟ جنگ کرنے سے تو نقصان ہو گیا، ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، مسلمان مارے گئے، امام معاذ اللہ جنگ نہ کرتے۔ مولانا مودودی نے کمال کا جملہ لکھا، انہوں نے کہا بھئی یہ تو سوال ہی غلط ہے کہ جب صحابہ کرام نے بیعت کر لی تھی تو امام نے بیعت کیوں نہیں کی، یہ بھی کر لیتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سوال غلط ہے، نفس پیغمبر ہیں، خود سید الشہداء ہیں، حسین منی وانا من حسین، یہ حسین رسالت کا ٹکڑا ہے، رسالت کا جز ہے۔ یہ نہ کہو کہ جب صحابہ کرام یا ان کی اولادوں نے بیعت کر لی تھی تو حسین ابن علی نے بیعت کیوں نہیں کی، بلکہ سوال یہ بنتا ہے کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو باقیوں نے کی کیوں تھی۔ یہ نہ پوچھو کہ جب، اور یہ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کی بڑی تعداد نے بیعت کر لی۔ ہم تو امن پسند ہیں، ہمیں کیا لڑائیوں سے تو خون ضائع ہوگا، مسلمان سے ٹکرائے گا، اسلام تو لڑائیوں کی اجازت نہیں دیتا۔ نہیں، اسلام لڑائی کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اسلام پر جب بات آتی ہے، جب دین محمد کو تبدیل کرنے کی بات آتی ہے، جب قرآن میں تحریف کی بات آتی ہے، جب حلال محمد کو حرام اور حرام محمد کو حلال کرنے کی بات آتی ہے، تو پھر ذمہ داری ہے اس کی جو وارث انبیاء ہے، جو دین کا نمائندہ ہے، جو خدا کا بھیجا ہوا امام برحق ہے، وہ یہ کہہ کر اٹھے کہ اے تلوارو، اگر دین خدا میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا تو آؤ مجھ پر برس پڑو۔ زندگی بچانا اوروں کا کام ہے، امام کا کام ہے دین بچانا۔ زندگی بچے یا نہ بچے، دین خدا
بچنا چاہیے، یہ امام کی ذمہ داری ہے، اور اس مشن کے لیے امام نکلے اور کربلا میں ایک حد تک اس مشن کو کامیاب کیا۔ لیکن اس کا ایک پارٹ بھی تھا، اس کا ایک دوسرا حصہ تھا، اس کا ایک جز تھا جس کو بھی مکمل کرنا تھا، کہ یہ واقعہ کربلا کہ جو اتنا عظیم واقعہ ہے کہ جس میں اتنی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، قیمتی جانیں، سید الشہداء سے بڑھ کر کون قیمتی ہے؟ اولاد اہل بیت، اولاد رسول سے بڑھ کر کون قیمتی ہے؟ کوئی قیمتی نہیں ہے۔ اتنی قیمتی جانیں جس دین پر صرف ہو رہی ہیں، سمجھا تو جائے نا کہ وہ دین کتنا قیمتی ہے، وہ دین کے جس پر سید الشہداء قربان ہو رہے ہیں۔ سید الشہداء نے بچایا ہے دین، امام عالی مقام نے بچایا ہے لا الہ الا اللہ، امام نے بچایا ہے سجدہ، امام نے بچائی ہے نمازیں، امام نے بچایا ہے قرآن، امام نے بچایا ہے پورا دین۔ گویا ایک جملہ کہہ دوں، حسین وہ ہیں جنہوں نے دین بچایا ہے، زینب و سجاد وہ ہیں جنہوں نے حسین بچایا۔ امام نے بچایا ہے دین، لیکن کوئی ایسا بھی تو ہونا چاہیے نا جو اس حسین کو بچائے جس حسین نے دین بچایا۔ یہ کام مہم تھا، یہ کام اہم تھا، اور یہ کام مشکل بھی تھا، آسان نہیں تھا۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، اسیری ہو، پابند سلاسل کیا جائے، خوف ہو، ڈر ہو، زد و کوب کیا جائے، ظلم و ستم کے پہاڑ گرا دیے جائیں، اور پھر بھی وہ جس کے پاس یہ ذمہ داری ہے، کل کی گفتگو اگر آپ کو یاد ہو جہاں پر امام ہے وارث انبیاء، بی بی وہ ہے کہ جو ہے وارثائے انبیاء، بی بی کا برابر کا کردار ہے، اور سید الساجدین کا بھی برابر کا کردار ہے۔ لہٰذا یہ دو ہستیاں، ان کی جو ذمہ داری تھی یہ بہت اہم تھی۔ بلکہ کربلا کے واقعے کے بعد بہت سی مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ لوگ آتے تھے ائمہ کے پاس اور آ کر کہتے تھے کہ آپ قیام کریں، یہ آپ کا حق ہے، خلافت آپ کا حق ہے، آپ قیام کریں، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ اٹھیں جنگ کریں، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو ائمہ یہ جواب دیتے تھے کہ اب کسی نئی کربلا کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کربلا کو زندہ رکھا جائے، جو کربلا ہو چکی ہے اس کو زندہ رکھنا، اب نئی کسی کربلا کی ضرور۔ اب یہ جو ذمہ داری خود ثانی زہرا پر تھی اور امام زین العابدین پر تھی، یہ بڑی ذمہ داری تھی کہ اس کربلا کو چھپنے نہیں دینا، اس قربانی کو مٹنے نہیں دینا، اس پیغام کو کہیں یہ نہ ہو کہ دشمن چاہے کہ پیغام چھپا دیا جائے۔ وہ پیغام کیا تھا، کربلا کیوں بپا ہوئی، اس ذمہ داری کو جب ادا کیا ہے ان دو ہستیوں نے کہ جن میں ایک کردار ثانی زہرا ہے۔ اللہ کیا عظمت ہے بی بی کی۔ ایک جملہ عرض کر دوں کہ یہ کوئی عام ٹائٹل نہیں، لقب عام نہیں ہے کہ ثانی زہرا، دوسری زہرا، اپنے زمانے کی زہرا، اور خاتون جنت کا کیا مقام ہے وہ آپ سمجھتے ہیں۔ ثانی زہرا یعنی دوسری زہرا، ثانی زہرا تو ہے لیکن قیامت تک کے لیے پھر ثانی زینب کوئی نہیں۔ اللہ اکبر ہے۔ بی بی نے جو کردار ادا کیا وہ کردار کسی نے نہیں کیا، اور یہ کردار مشکل ترین تھا کہ اتنی ذمہ داریوں کے ساتھ، اتنی مشکلات کے ساتھ اس مشن کو بچانا ہے، اس مکتب کو بچانا ہے، اور یہ ذمہ داری جہاں بی بی پر ہے وہیں یہ ذمہ داری خود امام وقت پر ہے۔ ظاہراً تو امام وقت سید سجاد ہے، امام زین العابدین ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو جو سالار کاروان ہے وہ خود بی بی زینب۔ امام بھی مشورہ لیتے نظر آتے ہیں، حالانکہ امام کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، امام تو نمائندہ خدا ہے، امام کسی سے مشورہ کیوں لے؟ امام کی بات تو حرف آخر ہے، لیکن امام اگر کسی سے مشورہ کرنا چاہیں اور مشورہ کریں اور کسی کے مشورے کو اہمیت دیں تو سمجھانا یہ ہے کہ یہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ اب کیسے حسین کو بچایا؟ ایک درود دیجیے گا محمد والے۔ یہ بات اہم تھی، حسین کو بچانا ہے، دین تو بچ گیا، کربلا میں دین بچ گیا، نمازیں بچ گئی، سجدہ بچ گیا، قرآن بچ گئے، سب بچ گیا، اب ضروری تھا اس حسین کو بچایا جائے جس نے دین بچا دیا۔ اس حسین کو بچانے کے لیے ان دونوں شخصیات نے، ان دونوں ہستیوں نے، ایک بہن ہے ایک بیٹا ہے، سید الشہداء کو بچانے کے لیے جس انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی وہ عزاداری سید الشہداء۔
کیسے بچایا؟ عزاداری کی. کیسے بچایا؟ مظلومیت سے بچایا. کیسے نام حسین بچایا؟ کیسے ذات حسین بچائی؟ کیسے مشن حسین بچایا؟ کبھی آنسوؤں کے ذریعے، کبھی خطبات کے ذریعے، کبھی گریے کے ذریعے، کبھی مجلس کے ذریعے، کبھی پرسے کے ذریعے. ابھی جو بات ہو رہی تھی انتہائی مہم ہے. یہ عزاداری کا جو مکتب ہے، آپ یوں سمجھیے کہ امام نے بچایا ہے دین، بہن اور بیٹے نے بچایا ہے نام حسین، اور عزاداری سید الشہداء نے اس مکتب کو بچایا ہے جس مکتب کو بچانے کے لیے بہن اور بھائی نے شام کے محلات میں بنیاد رکھ دی. اب دیکھیے کتنی بڑی ذمہ داری ہے اس مشن کو بچانا، اس مکتب کو بچانا، اس فرش عزا کو بچانا، اس ثقافت کو بچانا. عزاداری خود ایک ثقافت کا نام ہے. عزاداری سید الشہداء نے بچایا ہے اس پورے مکتب کو. دیکھیے 1400 سال سے کتنی بڑی بڑی تاریخیں ختم، واقعات ختم، لوگوں کو بھول گئی چیزیں، لیکن اس عزاداری سید الشہداء نے کربلا کو چھپنے نہیں دیا، کربلا کو بھولنے نہیں دیا گیا. کس نے؟ عزاداری سید الشہداء نے. اس مکتب نے، اس مجلس نے، اس عزاداری نے اس کربلا کو چھپنے نہیں دیا. کتنی بڑی ذمہ داری ہے اب، اور یہ ذمہ داری اب آپ پر ہے اور ہم پر ہے. اور اتنی بڑی درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دیکھیے یہ امانت بھی ہے، یہ عزاداری ہمارے پاس امانت ہے جو اگلی نسل میں منتقل کرنی ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ بچے کیسے، مولانا بچے خراب ہو رہے ہیں، اس ملک میں بچوں کی حفاظت کی جائے، کیسے کی جائے، اس ملک میں بچوں کو بچایا کیسے جائے. میں کہتا ہوں آپ بچوں کی فکر نہ کریں، ایک کام کریں، انہیں در حسین پر لے آئیں، در زینب پر لے آئیں، در سجاد پر لے آئیں. کربلا کے ساتھ آپ اپنی نسلوں کو منسلک کر دیں، ان نسلوں کی حفاظت پھر کربلا والوں کے ذمہ. آپ کا کام ہے لے کر آنا، آپ کا کام ہے اہل بیت کے ساتھ اپنی نسلوں کو جوڑ دینا. آپ کا کام ہے انگلی پکڑ کر ماتمی حلقے میں کھڑا کر دینا. آپ لے کر آئیں، پھر کربلا والے انہیں بچا لیں گے. کربلا والے نسلوں کی حفاظت کریں گے. کیوں؟ چونکہ کربلا جہاں پر یہ جو مجلس حسین ہے، کیوں ہے مکتب حسین؟ اس لیے کہ یہاں پر دیکھیے کیا عظمت ہے مجلس کی، اور جس مکتب کو بچایا ہے کربلا والوں نے، کیا نام ہے مجلس حسین، حسین کی مجلس. توحید بھی اس میں ملتی ہے، رسالت بھی اس میں ملتی ہے، آدم و نوح کا تذکرہ بھی اسی مجلس میں ہوتا ہے، انبیاء کرام کا تذکرہ بھی اسی مجلس میں ہوتا ہے، امر بالمعروف بھی اسی مجلس میں ہوتا ہے، اور نہی عن المنکر بھی اسی مجلس میں. یہ جو بچوں کو آپ پڑھاتے ہیں کہ 5 اصول دین ہیں، 10 فروع دین ہیں، 5 پر ایمان رکھنا ہے، 10 پر عمل کرنا ہے، تو اصول دین میں اور فروع دین میں جو 10 چیزیں، ان میں امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، واجب ہے یہ نہیں، امر بالمعروف بھی واجب، نہی عن المنکر بھی واجب. تو جب عزاداری سید الشہداء میں نہی عن المنکر بھی ہو، امر بالمعروف بھی ہو، محبت حسین بھی ہو، اب مجھے بتائیں مجلس واجب ہے یا سنت ہے؟ مجلس کے چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ آپشنل ہے، چلے گئے تو بھی ٹھیک، نہ گئے تو بھی ٹھیک ہے. جس مجلس میں امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر، چونکہ وہ دونوں واجب ہیں، اور جس مجلس میں ذکر اہل بیت کے ساتھ ساتھ حرام اور حلال کی بات بھی ہو، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، نیکی کا امر دینا بھی ہے، برائی سے روکنا بھی ہے، تو جس مجلس میں یہ سب ہو، اب مجھے بتائیے کہ کیا وہ مجلس سنت ہے یا واجب ہے؟ نہیں، ذکر اہل بیت واجب اس لیے ہے کہ اس میں امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، اور سب سے بڑی دولت جو ہے وہ محبت حسین ابن علی. محبت حسین. دیکھیے جہاں پر محبت حسین دنیا میں ہمیں ہماری حفاظت کرتی ہے، نسلوں کی حفاظت کرتی ہے. جب بچہ پیدا ہو، اسے جب خاک شفا کی آپ گھٹی دے دیں گے نا، تو پھر یقین رکھیں پھر کربلا والے حفاظت کریں. جب اسے لوری میں لبیک یا حسین کی لوری دی جائے گی،
जब बाप मातमी हल्के में लेकर आएगा, जब माँ उसे लब्बैक या हुसैन की लोरी देगी, जब उसे घुट्टी में खाके शिफा पिलाई जाएगी, फिर यकीन रखें ना दुनिया में तबाह होगा ना आखिरत में तबाह होगा। खाके शिफा की अजमत एक जुमले में बयान कर दूं, एक हकीकी वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज कर, दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले। एक ज़माने में जो नॉर्दर्न इराक है, वहाँ आपको आज भी दुश्मनाने अहले बैत की कसरत है। ये मूसल का इलाका, और वो वहाँ पर आज भी जो है वो नासबी बहुत हैं। गवर्नर था मूसल का, और औलाद नहीं होती थी। मन्नत मानी मियाँ और बीवी दोनों ने कि अगर हमारे यहाँ बेटा हुआ तो हम उसे दुश्मने अहले बैत बनाएंगे और हुसैन के आज़ादारों का कातिल बनाए। मन्नत मानी उन्होंने कि जब हमारे अल्लाह ने बेटा दिया और हम उस अपने बेटे को इस काम पर मामूर कर देंगे कि ज़ायरीन हुसैन को कत्ल करो, अहले बैत के चाहने वालों का कत्ल आम करो। दुश्मनी हुसैन की नीयत और मन्नत पर उन्होंने बेटा तलब किया। अब देखिए खुदा भी कितना बेनियाज है और खुदा का निज़ाम कैसे चलता है। खुदा ने उन्हें बेटा दे दिया, खुदा ने बेटा दे दिया। जवान होना शुरू हुआ जब 20 साल की उम्र, और ये हकीकी वाक़या है, मैं अभी नाम लूंगा और आप इसको बेशक गूगल पे देख लीजिएगा, पूरी दास्तान, पूरी स्टोरी मौजूद है। खुदा ने बेटा दिया, बेटा बड़ा होना शुरू हुआ। जब जवानी की हदों तक पहुंचा तो माँ एक दिन बेटे को बुलाती है और कहती है कि देखो तुम्हें हमने मांगा था दुश्मनी है हुसैन में, कि हुसैन के इराक के रहने वाले लोग आते हैं, अरबईन पे आते हैं, ज़ियारत के लिए आते हैं। हम चाहते हैं कि हर शिया का कत्ल किया जाए, जितने शिया तुम मारो हमें खुशी होगी, शिया का कत्ल आम करो। अब तुम जवान हो गए हो, अब तुम उम्र की उन हदों को पहुंच गए हो कि अब तुम ये काम कर सकते हो, हमारी मन्नत पूरी कर सकते हो, लिहाजा जाओ। ये शख्स तैयार हुआ कि माँ बाप की ख्वाहिश है, माँ बाप की मन्नत है, इस मन्नत को पूरा करना है। ये कहता है कि मैं जाकर एक चौराहे पर बैठ गया जहाँ से ज़ायरीन के काफिले गुजरते थे, और मैंने कहा कि मैं देखता हूँ जो जो ज़ाहिर करबला जा रहे होंगे, जितने मार सका, जितने शियों को मैंने मार दिया, खुदा मुझे अजर देगा और माँ बाप खुश हो जाएंगे। तो बैठ गया। कहता है पहली रात में बैठा रहा, सारी रात कोई काफिला वहां से नहीं गुजरा, मैं थक हार के आ गया, मायूस हुआ। दूसरी रात फिर मैं उसी चौराहे पर बैठ गया जहाँ से काफिलों का गुजर होता था। और ये देखिए कि आज भी ये नासबी, इनकी औलादें आज भी मौजूद हैं कि जो ज़ायरीन की ताक में बैठी होती हैं, ज़ायरीन पर कत्लेआम किया जाए। अभी 1-2 दिन पहले का जो वाक़या था बलोचिस्तान योब में, कि जब मोटरसाइकिल सवार आए और ज़ायरीन की बस पर हमला कर दिया, खुदा सलामत रखे उस ड्राइवर को कि जिसने वो बस उन कातिलों पर और उन दहशतगर्दों पर चढ़ा दी, और उनमें से 3-4 तो उन्होंने जख्मी हालत में पकड़ लिए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज़ाहिर शहीद नहीं हुआ, सब बच गए, लेकिन यह कि जख्मी हुए। तो ये कहता है कि पहली रात में मैं सारी रात बैठा रहा, कोई काफिला नहीं गुजरा। मैंने कहा भाई मायूस हो गया, वापस चला गया। दूसरी रात में फिर सारी रात उसी चौराहे पर बैठा रहा कि यहाँ से काफिला गुजरेगा और मैं किसी को यहाँ पर निशाना बनाऊंगा। कहते तीसरी रात मैं बैठा था कि दूर से मुझे एक काफिला आता नजर आया। मैं समझ गया कि ये वाकई ज़ायरीन है और ज़ियारत करबला के लिए जा रहे हैं। कहते हैं कि काफिला बहुत आहिस्ता से आ रहा था। कहते हैं मैं थका हुआ भी था, 2-3 रातों का जागा हुआ भी था, मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। जब सोकर उठा तो मैं क्या देखता हूँ कि काफिला जो आ रहा था वो तो मेरे पास से गुजर गया, और वो काफिला जब गुजरा तो जो डस्ट, जो मिट्टी, जो गर्द वहां से उड़ी वो मेरे जिस्म पर आई। मेरा लिबास भी गर्द आलूद हो गया, गुबार आलूद हो गया, और मेरे चेहरे पर भी मिट्टी, वो जो घोड़ों के सुमों के नीचे से मिट्टी उड़ी वो मेरे जिस्म पर आई, मेरे लिबास पर आई। कहता मैं मायूस हो गया कि काफिला तो गुजर गया, मैं किसी शिया को कत्ल नहीं कर सका। कहता मैं घर आ गया, घर आके मैं सो गया। आलम ख्वाब में क्या देखता हूँ कि महशर का मैदान है, महशर बपा है, और हुक्म हुआ कि जाओ सारे नासुबियों को ले आओ एक कतार में और एक एक करके ने जहन्नम के सपुर्द करना शुरू करो। ये कहते हैं मैं ख्वाब में देखता हूँ कि फरिश्ते एक एक नासबी को उठाते हैं, जहन्नम में डालते हैं, एक एक नासबी को उठाते हैं, दुश्मन अहले बैत को उठाते हैं, जहन्नम। ये कहते हैं जब मेरा नंबर आया, मेरी बारी आई, तो फरिश्तों ने कहा भाई इसे उठाओ और इसे जहन्नम में डालो। कहते इन्होंने, फरिश्तों ने मुझे उठाया, जहन्नम में डाला, जहन्नम की आग ने मुझे वापस बाहर फेंक दिया। अल्लाह अकबर, जहन्नम की आग ने बाहर फेंक दिया। कहते मैं ख्वाब में देख रहा हूँ फरिश्तों ने फिर मुझे उठाया और दोबारा जहन्नम की आग में डाला।
जहन्नम ने फिर मुझे बाहर फेंक दिया। कहते फरिश्तों ने पूछा या नारो जहन्नम, ए जहन्नम की आग, ये नासबी है, ये दुश्मन अहले बैत है, नहीं इसके नसीब में है जलना, इसे जलाती क्यों नहीं? कहा मैं ख्वाब में देखता हूँ कि वो आग जवाब देती है फरिश्तों को कि मैं इसे जला नहीं सकती, क्योंकि इसके जिस्म पर ज़ायरीन की सवारियों के नीचे से उड़ने वाली मिट्टी है, वो गर्द है, वो डस्ट है जो इसके जिस्म पर आ चुकी है, इसके लिबास पर आ चुकी है। ज़ायरीन के कदमों के नीचे की मिट्टी जिसके लिबास पर हो, मुझे अल्लाह का हुक्म है मैं जहन्नम की आग उसे जला नहीं सकता। वर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। इस शख्स का नाम है अबुल हसन जमालुद्दीन। अबुल हसन जमालुद्दीन गूगल करेंगे, पूरी ये स्टोरी आपको वीडियोस में भी मिल जाएगी और लिखी हुई भी पीडीएफ में और बाकी उस फॉर्मेट्स में आपको। अबुल हसन जमालुद्दीन मुसली ये कहते हैं कि फरिश्तों ने जब पूछा आग से कि जलाती क्यों नहीं, तो आग ने कहा कि चूंकि इसके जिस्म पर ये सो गया था, काफिला गुजरा और काफिले के गुजरने से इसके जिस्म पर जो मिट्टी आई ज़ायरीन के कदमों के नीचे से, तो खुदा का हुक्म है कि जिस पर भी ज़ायरीन के कदमों के नीचे की मिट्टी आ जाए उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाए, मैं नहीं जला सकती। ये कहते हैं मैं ख्वाब में देखता कि फरिश्तों ने मुझे उठाया और ले गए। कहा अच्छा अगर मिट्टी की वजह से नहीं जलाया जा रहा तो इस मिट्टी को हटा देते हैं, इसे गुस्ल देते हैं ताकि ये सारी ज़ायरीन के कदमों के नीचे की मिट्टी धुल जाए और उसके बाद इसे जहन्नम में डालेंगे। ये कहते हैं फरिश्ते मुझे ले गए, मुझे गुस्ल दिया गया, पूरी करबला की मिट्टी को साफ कर दिया गया और फिर मुझे आकर उन्होंने जहन्नम की आग में डाला। कहते हैं जहन्नम की आग ने फिर मुझे निकाल दिया। फरिश्तों ने कहा कि अब क्या हुआ, अब क्या माजरा है, अब तो उस खाक को हमने साफ कर दिया, उस मिट्टी को हमने धो दिया, अब क्या है? तो जहन्नम की आग ये आवाज देती है कि कुछ मिट्टी सांस के जरिए इसके बदन में दाखिल हुई और इसके दिल के अंदर चली गई। मैं नहीं जला सकती। कुछ मिट्टी इसने जब सांस ली तो कुछ मिट्टी इसके बदन में चली गई और मैं इसे अब नहीं जला सकती। ये कहता है कि मुझे जहन्नम की आग ने फिर वापस भेज दिया। अब फरिश्तों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये कहता है मैं उठा, जब मैं उठा तो मुझ पर तो एक हकीकत वाज़ेह हो गई। मुझे पता चल गया कि मेरे माँ बाप तो जो मुझे इस नीयत और मन्नत पर मान रहे थे कि मुझे अहले बैत का दुश्मन बनाया जाए, वो गलती पर है, वो गलत मजहब पर है। ये कहता है मैंने वहां से नजफ का रुख किया और जाकर हौज़े इल्मिया में दाखिल हो गया। अली वलीउल्लाह पढ़ लिया, अहले बैत की मोहब्बत आ गई इसके अंदर। इसने कहा मैं नजफ अशरफ में चला गया और ये बाद में बहुत बड़ा आलिम दीन बना। ये देखिएगा, इसको जरूर जा। अबुल हसन जमालुद्दीन अल मुसली बहुत बड़ा आलिम दीन बना और इसने फिर बाद में अशार भी लिखे। इसने अशार लिखे और इसके अशार ज़रिए सय्यद शुहदा पर लिखे गए। इसके लिखे हुए शायर भी था, आलिम दीन भी था, शायर भी था। इसने जो अशार लिखे वो ज़रिए सय्यद शुहदा पर वो अशार लिखे गए और ये उन अशार का एक मिसरा सुन लीजिए कि इज़ा शिअतन नजात फज़ुर हुसैना, अगर नजात चाहते हो तो हुसैन इब्ने अली की ज़ियारत करो। जो ज़ियारत हुसैन इब्ने अली कर लेता है उस पर अल्लाह की तरफ से निजात वाजिब हो जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए वो मकतब के जो बहन और बेटे ने जिस मकतब को बचाया है उस मकतब में तासीर कितनी है। जो दुश्मनाओं ने अहले बैत हैं, अगर वो भी सीखना चाहें तो ये मिट्टी उन्हें भी अपनी तरफ खींचती है। तो अगर दुश्मनाने अहले बैत को इस मिट्टी से हिदायत हो सकती है तो हमारी नस्लें अगर हम उन्हें मकतब अहले बैत, मजलिस हुसैन, जिक्र हुसैन के साथ मरबूत कर देंगे तो फिर कैसे मुमकिन है कि हमारी नस्लों में मोहब्बत हुसैन की वजह से खुदा उन्हें निजात न दे। आखिरी इस वीकेंड की मजलिस में एक ये पैगाम दे दूं, अपने बच्चों को करबला के साथ जोड़ दें, मुंसलिक कर दें, मुंसलिक कर दें। ये अभी कुछ अर्से पहले आपने देखा कोविड का ज़माना था। कोविड क्या यानी वायरस मौजूद है। साइंस और डॉक्टर्स ने क्या कहा कि भाई वायरस तो ख़त्म नहीं हो सकता, आप ये करें कि मास्क लगा लें, आप ये करें कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। वायरस तो ख़त्म नहीं होगा लेकिन आप अगर ये करेंगे तो आप पर वो वायरस हमला नहीं कर सकेगा।
وائرس تو موجود ہے، آپ پروٹیکٹڈ ہو گئے ہیں ماسک لگانے سے، فاصلہ رکھنے سے، سینیٹائزر لگانے سے آپ بچ گئے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں، معاشرے میں وائرس تو بہت سے ہیں، بے حیائی کا وائرس بھی ہے، شراب نوشی کا وائرس بھی ہے، جو برائی آپ نام لیں موجود ہے، ختم تو ہم نہیں کر سکتے اس برائی کو، اس معاشرے سے ہم ختم نہیں کر سکتے۔ اب آپ سوال کریں کہ پھر اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچائیں کیسے؟ میں کہتا ہوں عزاداری سید الشہداء کا سینیٹائزر ہاتھوں پہ لگا، محبت حسین کا ماسک لگا لیں، محبت حسین کو سونگھتے رہیں، دل میں جاتی رہے، وائرس تو موجود ہوگا، نہ آپ پر اثر انداز ہو سکے گا، نہ آپ کی نسلوں پر اثر انداز۔ وائرس موجود ہے، لیکن آپ نے جب دل میں محبت حسین کو جگہ دی، اپنی نسلوں کو عزاداری حسین سکھا دی، اور مجلس اور مکتب کے ساتھ، ماتم کے ساتھ آپ نے اپنی نسلوں کو جوڑ دیا، تو پھر بے فکر ہو کر دنیا سے چلے جائیں۔ جس دل میں محبت حسین ہوتی ہے، خدا اس دل کو ہدایت دے کر رکھتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، حسین ہی ہدایت کا چراغ ہے اور حسین ہی سفینہ نجات۔ حسین ابن علی، مجلس عزاداری سید الشہداء۔ کیا کمال کا جملہ ایک بزرگ عالم دین کا، کہ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اس طرح ہم عزاداری سید الشہداء کے بغیر زندہ نہیں۔ عزاداری ہماری جان ہے، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تڑپتا ہے ایک عزادار، کب آتا ہے موسم عزا، کب آتا ہے رونے کا موسم، کب آتا ہے گریے کا موسم۔ چونکہ جو دل حسین پر گریہ کو نہ ہوتا ہے، اس دل کو خدا جہنم میں جلنے نہیں دے گا۔ جو آنکھ غم حسین میں نم ہوتی ہے، وہ آنکھ پھر جہنم میں نہیں چلے گی۔ جو ہاتھ غم حسین میں سینے پر اٹھتا ہے، وہ ہاتھ پھر جہنم میں نہیں جلے گا۔ لہذا اپنے آپ کو کربلائی بنانا ہے، اپنی نسلوں کو کربلائی بنانا ہے۔ اپنی کربلا ایک ثقافت ہے، کربلا ایک مکتب ہے، کربلا ایک نظریہ ہے، کربلا ایک سکول آف تھاٹ ہے کہ جو حق اور باطل کے درمیان ایک حد فاصل ہے، اور اس کے اندر جو خون ہے اس کی تاثیر یہ ہے کہ اس خون نے کربلا کو مٹنے نہیں دیا، اس خون نے کربلا کو چھپنے نہیں دیا۔ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، لیکن تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ آج زمانہ کربلا سے درس لیتا ہے، آج زمانہ کربلا سے جذبہ حریت لیتا ہے۔ کربلا نے اور کربلا والوں نے، بلکہ ایک جملہ عرض کر دوں، دو تو ایسی ہستیاں تھیں جنہوں نے اپنی قربانی دے کر کربلا کو اس طرح سے محفوظ کر لیا کہ ہر وقت کا یزید ہاتھ ملتے ہوئے چلا گیا، کربلا کو مٹا نہیں سکا۔ ایک علی اصغر کے گلے کا خون تھا اور ایک سکینہ کے زخمی کانوں کا خون۔ اللہ، یہ دو بڑی قربانیاں جو سید الشہداء کے بچوں کی قربانیاں تھیں، یہ اتنی عظیم قربانیاں تھیں کہ ہر وقت کا یزید مایوس گیا ہے، پھر کربلا کو وہ مٹا نہیں پایا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کہا کرتے تھے، مجھے اس گھر میں بہت سکون ملتا ہے جہاں رباب اور سکینہ ہوں۔ بی بی نے کہا تھا، یا ابتا، بابا جان آپ جا رہے ہیں، میں تو آپ کے سینے پہ سوتی تھی، اب میں کہاں سویا کروں گی؟ میرے امام نے کہا تھا، سکینہ آج سے پہلے علی اصغر ماں کے پاس سوتے تھے، تو میرے سینے پہ سوتی تھی، آج کے بعد یہ ترتیب بدل جائے گی، علی اصغر میرے سینے پہ سوئے گا، سکینہ تو ماں کے پاس سونا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا وہ بچی عصر عاشور کے بعد کبھی سو سکی؟ نہیں، جب بھی سوتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان، جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی۔ بابا بابا کرتی رہی سکینہ، بابا کی یاد میں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، کیا مقدر ہے آل محمد کی خواتین کا، رسول کی بیٹی حق مانگتی رہی کسی نے نہ دیا،
علی کی بیٹی چادر مانگتی رہی، کسی نے نہ دی، اور حسین کی بیٹی علی اصغر کے لیے پانی مانگتی رہی، کسی نے نہ دیا۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ حد تو یہ ہے، آج دشمن کہتے ہیں یہ روتے کیوں ہیں؟ میں کہتا ہوں روتے اس لیے ہیں کہ بہن کو کسی نے رونے نہیں دیا، بیٹی کو کسی نے رونے نہیں دیا۔ اگر بہن اور بیٹی کو رونے کی اجازت مل جاتی، شاید آج ہم اتنا تڑپ تڑپ کر گریہ نہ کرتے۔ لیکن افسوس یہ ہے، بہن روتی تھی تو تازیانے لگتے تھے، بیٹی روتی تھی تو تماچے لگتے تھے۔ ڈرتی رہی اور ڈر ڈر کے اپنے بابا کو نہ رو سکی جس زندان میں رکھا گیا تھا آل محمد کو۔ روایت یہی کہتی ہے اس زندان کی چھت نہیں تھی، اور جب آل محمد قید کے بعد واپس آئے تھے، گرمی کی شدت سے چہرے ایسے جھلس گئے تھے کہ محمد حنفیہ اپنی بہن بی بی زینب کو بھی پہچان نہ سکے تھے۔ اس قید خانے میں کہ جس کی چھت نہ تھی، ہر روز جب پرندوں کو گزرتے دیکھتی، سجاد کی کڑیاں ہلا کے کہتی، او میرے بھائی سجاد، یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ میرے امام کی آنکھیں نہ ہوتی ساون کے بادل بن جاتے۔ رو کر کہتے، سکینہ، یہ اپنے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں جاتے ہیں۔ سارا دن دھوپ میں بیٹھی رہتی، بابا بابا کر کے روتی رہتی۔ شام کو جب وہ پرندے واپس آتے، پوچھتے ہیں بھائی سجاد، یہ پرندے اب کہاں جاتے ہیں؟ میرے امام رو کر کہتے، سکینہ، اب یہ پرندے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ گھروں کا نام آتا گریہ بڑھ جاتا، سکینہ کی چیخیں بلند ہوتی، آہیں بلند ہوتی، رو کر کہتی ہیں سجاد، کیا وہ دن بھی آئے گا ہم بھی اپنے گھروں کو جائیں گے؟ کیا ہم بھی اپنے گھروں کو لوٹیں گے؟ عزادارو، جب رہائی ملی، بیویاں اپنی سواریوں پر سوار ہوئی۔ ایک بی بی ایسی تھی جو چھوٹی سی قبر کو گلے سے لگائے ہوئے بین کر رہی تھی۔ سید سجاد گئے، کہتے ہیں بی بی رباب، ماں رباب، آئیے قافلہ جا رہا ہے۔ بی بی رباب یہ کہہ رہی تھی، سکینہ، تو روز پوچھتی تھی ہم بھی وطن کو جائیں گے، کبھی ہم بھی اپنے گھروں کو جائیں گے۔ سکینہ، قافلہ جا رہا ہے، آپ بھی آئیے۔ لیکن نہیں عزادارو، حسین کو رونے والی، بابا بابا کرنے والی شام میں رہ گئی، اسی زندان میں روتی رہتی۔ رات ہوتی تو روتی، دن آتا تو روتی۔ بابا بابا کے علاوہ سکینہ کا کوئی اور ذکر نہیں تھا۔ ایک رات جو بابا کو یاد کرتے کرتے سکینہ کی آنکھ لگ گئی۔ عزادارو، خواب میں میرے مولا کو دیکھا، امام خواب میں آئے اور کہا، سکینہ، تو روز کہتی تھی نا مجھے بابا سے ملنا ہے، سکینہ میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں، آؤ میرے لال، میرے سینے پہ سونے والی، میری شہزادی، آؤ میں تجھے لینے آیا ہوں۔ عزادارو، یہ سننا تھا۔ سکینہ کی آنکھ کھل گئی، نیند سے بیدار ہوئی، رو کر بابا بابا پکارنا شروع کیا۔ ادھر بیویاں اٹھی، سکینہ کیا ہوا؟ کہا ابھی ابھی میرے بابا آئے تھے مجھے ملنے کے لیے، مجھے لینے کے لیے، میرے بابا ابھی یہاں تھے، کہاں چلے گئے میرے بابا؟ عزادارو، بیویاں سمجھ گئیں سکینہ نے خواب میں بابا کی زیارت کی ہے۔ بیویوں نے حلقہ بنا لیا، کوئی بیوی ماتم کر کے کہتی ہے واہ محمدہ، کوئی بیوی کہتی ہے واہ علیہ، کوئی کہتی ہے واہ حسینہ۔ ادھر سے ماتم کی آواز بلند ہوئی، گریے کی آواز بلند ہوئی، ساتھ ہی محل میں یزید ملعون سو رہا تھا۔ سپاہی سے کہتا ہے یہ کیسا شور گریہ ہے، یہ کون رو رہا ہے؟ میری نیند میں خلل آیا، جا پتہ کرو۔ یہ سپاہی آتا ہے، سید سجاد سے پوچھتا ہے، سجاد یہ گریہ کیسا ہے؟ رات کے اس پہر میرے امام نے کہا میری بہن سو کر اٹھی ہے، بابا کو یاد کر رہی ہے، میری بہن بابا سے ملنا چاہتی ہے۔ یزید نے کہا اچھا لے جاؤ، سرے حسین لے جاؤ اور جا کر سکینہ کو دو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب آپ کے بچے روتے ہیں، آپ بہلانے کے لیے انہیں کھلونے دیتے ہیں تاکہ بچوں کا گریہ بند ہو جائے، بچے بہل جائیں۔ میں کہتا ہوں سکینہ کو بہلانے کے لیے ایک تشت بھیجا گیا، اس میں میرے مولا کا کٹا ہوا سر تھا، اوپر رومال رکھا گیا۔ جب یتیم
حسین کے سامنے وہ تشت آیا، رومال ہٹایا۔ عزادارو، جب بچی کو کوئی پریشانی ہو، بابا سفر پہ ہو، جب باپ واپس آ جائے، بچی آ کر شکایتیں بیان کرتی ہے، بابا مجھے بھائی نے مارا، بابا مجھے بہن نے مارا۔ جب سکینہ نے بابا کا کٹا سر دیکھا، اپنے دکھ یاد آئے، بابا مجھے شمر نے بہت مارا، بابا میرے گوشواروں کو چھینا گیا، بابا مجھے تماچے مارے گئے۔ بی بی روتی رہی، اپنے بابا کو شکایتیں سناتی رہی، پھر جب اپنے شکوے سنا چکی، اپنے بابا کے کٹے ہوئے گلے کو دیکھا، رو کر کہتی ہے، یا بتا من الذی قطع وریدک، بابا تو بتا تیری رگوں کو کس نے کاٹا، یا بتا من الذی خضب لحیتک بدماء، بابا تیری ریش کو تیرے خون سے رنگین کس نے کیا، یا بتا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا مجھے بچپن میں یتیم کس نے کیا۔ سکینہ سوال کرتی رہی، بین کرتی رہی، اور بابا کے چہرے پر جھکتی آئی معصومہ، جھکتی آئی، اپنا سر بابے کے سر پہ رکھ دیا۔ سید سجاد آگے بڑھے، بی بی زینب آگے بڑھی، شانہ ہلایا، سکینہ اٹھو۔ اب کہاں اٹھے وہ رونے والی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سکینہ بابا بابا کرتے، بابا سے ملتے ہوئے دنیا سے چلی گئی۔ عزادارو، آخری جملہ، عجیب قسمت ہے آل محمد کی، جب امام ذوالجناح سے زمین پہ آئے تھے، بیٹی ملنے آئی تھی، لیکن کیا مقدر ہے، بیٹی ملنے آئی، باپ دنیا سے جا چکا تھا، آج باپ بیٹی کو ملنے آیا۔ عزادارو، بیٹی دنیا میں نہ تھی، بابا بابا کر دے، سکینہ رخصت ہوئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین، ماتم سکینہ۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔